بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا بذيت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مجلس اس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، اس کی وضاحت ابھی حضرت مفتی صاحب نے اپنے مختصر خطاب کے اندر فرما دی ہے کہ جو فتنے طرح طرح کے سر ابھار رہے ہیں اور ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑا ہی خطرناک اور عظیم فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کاری ضرب لگانے کا بھی ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو ہے، لیکن آخری نبی نہیں. آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا بھی آ سکتا ہے. امت کے اندر یہ شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر ہر گمراہ عقیدہ اور نظریہ کو پھیلانے والے کے حاملین اور اس کے ماننے والے بھی ایک بڑی تعداد کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا ہے. ابھی 2 دن پہلے حضرت مفتی صاحب کا بھی حکم ہوا کہ اس عنوان پر تمہیں کلام کرنا ہے، ورنہ میری حیثیت تو ایک طالب علم کی ہے، مجھ میں یہ استطاعت کہاں کہ اس عظیم عنوان کے اوپر خطاب کر سکوں. بہرحال حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں بطور یاد دہانی کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں اور کوئی بھی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کی ابتدا ہو اور اس کی انتہا نہ ہو. جس چیز کی بھی ابتدا ہوگی اس کی کبھی نہ کبھی انتہا ضرور ہوگی. صرف اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے کہ جو ابتدا اور انتہا کی قید سے پاک ہے. بقیہ اس کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی ایک ابتدا بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے. ابتدا ہم ایک وقت ایسا تھا کہ اس دنیا کے اندر نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر ہم نہیں ہوں گے. ایک وقت ایسا تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی. کائنات کے اندر ایک وقت تھا کہ چیزیں نہیں تھیں، ایک وقت آئے گا کہ چیزیں نہیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز پر فنا طاری ہونا ہے. جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ضرور ہوگی. یہ عقل سلیم بھی کہتی ہے
عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس کی شروعات ہوئی ہے اسے ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا، لیکن انسان اس دنیا کے اندر آ کر دنیا کی چمک دھمک اور اس کی رنگینیوں میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنے دنیا کے اندر آنے کے اصل مقصد کو بھول بیٹھا، اپنے خالق و مالک سے غافل ہو گیا، اپنے اصل مشن کو فراموش کر بیٹھا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھلانے اور بتلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک مقدس اور پاکیزہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اب ان آنے والے نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ ابتدا ہوگی، ہر چیز کی ابتدا، تو نبی جو آئے ہیں تو ان کی بھی کہیں سے اسٹارٹنگ اور ابتدا رہی ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آنے والے نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت اور ایک اسلام۔ اگرچہ پہلے کے جو 2 مذاہب ہیں یہودیت اور عیسائیت، ان کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان اور یقین ہے کہ اب ان کے ماننے کے اوپر اسلام کو چھوڑ کر صرف ان مذاہب کو فالو کرنے پر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ ان مذہب کو مان کر آخرت میں اللہ کے یہاں کامیابی اور جنت نہیں مل سکتی ہے۔ وہ مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، کالعدم ہو چکے ہیں۔ اب جو مذہب فالو کرنے کے لائق ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن اس حیثیت سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو 3 مذاہب چل رہے ہیں، اور ان 3 مذاہب کے ماننے والے بھی ایک بڑی تعداد کے اندر دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے ان مذاہب کو اگر دیکھا جائے ترتیب وار تو سب سے قدیم مذہب دنیا کے اندر یہودیت ہے، اس کے بعد نمبر ہے عیسائیت کا، اور اس کے بعد نمبر ہے اسلام کا۔ یہ 3 مذاہب کے اندر اگر ہم جائزہ لیں اور جائزہ لے کر دیکھیں تو تینوں مذاہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام، یہ تینوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ دنیا کے اندر جو انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ کسی کا بھی اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہودی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی سب سے پہلا نبی مانتے ہیں، اور مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نبی مانتے ہیں اور اس کے قائل۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس وقت کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ پھر انہی 3 مذاہب کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو سارے کے سارے مذاہب اس بات کے اوپر متفق ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، کہ اب اس وقت کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہودی بھی کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس وقت کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس پر بھی تینوں مذاہب متفق ہیں۔ اب صرف ایک بات یہ رہ گئی کہ جب کوئی نیا نبی بھی نہیں آ سکتا اور سب سے پہلے نبی کے بارے میں بھی اتفاق ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو جس کی ابتدا ہوئی اس کی کہیں نہ کہیں انتہا بھی ہوگی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی انتہا کس ذات اقدس پر جا کر کی گئی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جن کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور جن کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا گیا؟ پھر ہم انہی 3 مذاہب کے اندر جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہودیت کے اندر جائیں۔ تورات ان کی مذہبی کتاب ہے جس کے اندر اگرچہ تحریفات ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے اندر آج بھی اس کے متعدد نسخے موجود ہیں۔
اور آج بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ معمولی تگ و دو کے بعد کتب خانوں سے وہ دستیاب ہو سکتی ہے۔ آپ تورات اٹھا کر دیکھیں، تورات کے اندر کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یعنی یہودیوں کو آخری امت نہیں کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں آخری نبی نہیں کہا گیا۔ خود جو کتاب ہے تورات، اس نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آخری کتاب ہوں، بلکہ اس کے اپوزٹ ہمیں تورات کے اندر ایک عبارت ملتی ہے۔ میں اسی تورات کی عبارت کا مفہوم پڑھ کر آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور 10,000 قدوسیوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تورات کے جتنے بھی شارحین ہیں، تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس کے اندر جس نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کا تذکرہ اپنی زبان سے کیا ہے، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جو فاران کی چوٹیوں کا ذکر ہے، اس فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہے جس کو عبور کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اوپر تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں۔ اور 10,000 قدوسی جماعت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ اتنی صاف عبارت تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آج بھی موجود ہیں۔ جب تورات کے حوالے سے یہ بات ہمیں مل گئی کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر نبی برپا کرے گا، اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، آخری نبی کوئی اور ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بعد نبی آنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہودی میدان سے نکل گئے، یعنی یہودیوں کا مقابلہ ختم ہو گیا۔ ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہودیت آخری مذہب ہے اور تورات آخری کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی۔ آ جائیں اب عیسائیت کی طرف۔ عیسائیوں کی مشہور مذہبی کتاب ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل کے اندر کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، انجیل کو خدا کی آخری کتاب نہیں کہا گیا، اور عیسائیت کو آخری مذہب نہیں کہا گیا، اور عیسائیوں کو آخری امت نہیں کہا گیا، بلکہ اسی انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ فرمودات لکھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کمرے کے اندر اپنے حواریوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ محبوس تھے، کمرے کے اندر بند تھے، اس موقع پر انہوں نے اپنے حواریوں کو اور اپنے ماننے والوں کو 3 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ 3 نصیحتیں بڑی ہی اہم اور جامع ہیں جو آج کی اس مضمون سے متعلق ہے، اس لیے اسے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ فرمائی کہ اے لوگوں، جس طرح آج تم اپنی آنکھوں سے ابن آدم کو آسمان پر جاتا دیکھو گے، ابن آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو فرما رہے ہیں ابن آدم، اے لوگوں جس طرح آج تم اپنی آنکھوں سے ابن آدم کو آسمان پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں یعنی قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اسی ابن آدم کو اپنی آنکھوں سے واپس آتا دیکھو گے۔ اشارہ دے دیا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، نازل ہوں گے۔ دوسری بات فرمائی، خبردار میرے بعد بہت سے لوگ جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ان کا بس چلے تو بڑے بڑوں کو وہ گمراہ کر دیں، ان کی باتوں میں تم کبھی مت آنا، وہ کبھی کہیں گے کہ مسیح وہاں، کبھی کہیں گے کہ مسیح وہاں۔
کیا یہ عجیب بات فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں. آج یہی تو ہو رہا ہے. کبھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کا بہاء اللہ کہتا ہے میں مسیح ہوں ایران کے اندر. کبھی ہندوستان کے قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی شروع کے اندر اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں مسیح ہوں. اور ابھی حال کے اندر بہار کا رہنے والا دہلی کے اندر ایک شکیل نامی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں خبردار خبردار، میرے جانے کے بعد بہت سارے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو مسیح کریں گے، ان کی باتوں میں کبھی مت آنا ورنہ وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. کیا یہ عجیب بات ہے. اور تیسری بات فرمائی اے لوگوں مجھے جا لینے دو، اے لوگوں مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو. میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا. کیسی عجیب بات فرمائی. خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتا ہے میرے محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جب میں کہتا ہوں تبھی اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کرتے ہیں. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا. اس جملے کے اندر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے، یعنی ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. اس جملے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گویا اقرار کر لیا اور اس بات کی شہادت دے دی کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے. اب مقابلے سے عیسائیت بھی نکل گئی، عیسائی بھی مقابلے سے نکل گئے. یہودی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، عیسائی بھی نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. قرآن نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ آخری نبی قرآن نے کس کو کہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. چنانچہ اٹھائیے قرآن کریم کو، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد تم میں سے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کے سلسلے پر مہر اور ختم لگانے والے. اب جانتے ہوں گے کہ مہر کب لگائی جاتی ہے. مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب فیصلہ اینڈ کو ہو جائے، جب جج سارے مقدمہ کی سماعت کر لیتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے تو پھر آخر میں مہر لگا دیتا ہے، قلم توڑ دیتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں. اللہ فرما رہے وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا کامل و مکمل علم ہے. یہ تو آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا. اس آیت کے ذریعے قرآن کریم نے یہ بتلا دیا کہ جس آخری نبی کی تلاش تھی، جس نبوت کا سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس کا اختتام اور اس کی انتہا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی ہے. اور آپ خاتم النبی کی ایک ابتدا اور ایک انتہا. ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام سے، انتہا ہو رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اسی کو کہا جاتا ہے ختم نبوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اسی کا عقیدہ رکھنا، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. قرآن کریم کی 100 سے تقریباً 100 آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 200 سے زائد احادیث سے یہ مسئلہ بالکل ثابت ہے. پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ابھی میں اس کی تشریح کروں گا، اس سے پہلے ایک بات بطور مقدمے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. میرے بھائیوں، ختم نبوت کی ایک تعریف سطحی اعتبار سے کی جاتی ہے.
جو سطحی علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے تو تعریف یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الفاظ پر میرے غور کیجئے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سطحی تعریف ہے، اس تعریف پر بے شمار اعتراضات ہوں گے، اور جو گمراہ کرنے والے، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ آپ کو وسوسے کے اندر ڈال دیں گے، شبہ میں ڈال دیں گے۔ جب آپ ان سے یہ کہیں گے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فوراً وہ اعتراض کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخر زمانے کے اندر آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے کے اندر آئیں گے، مانتے ہو یا نہیں؟ آپ کہیں گے ضرور مانتے ہیں۔ پھر کہنا پڑے گا کہ لو نبی تو آ گئے، تم کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ اب جب یہ غلطی آپ سے ہوگی تو اس غلطی کا ازالہ آپ دوسری غلطی سے کریں گے، غلطی کو دھوئیں گے غلطی سے۔ کیسے دھوئیں گے؟ کہیں گے کہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، یہ دوسری غلطی۔ پھر وہ آپ کو پھنسائے گا اور کہے گا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو نبی بنایا جائے اور پھر اس سے نبوت چھین لی جائے، نبوت اخذ کر لی جائے، سلب کر لی جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبوت کی ریٹرن شپ بھی ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو ایک بار نبی بنا دیا وہ مرتے دم تک نبی رہے گا، اس کی نبوت کو ماننا لازم ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ کوئی نبی شروع میں نبی تھے بعد میں وہ نبی نہیں تو ان کی نبوت چھین لی گئی، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم غلطی کو دھوتے ہیں غلطی کے ذریعے، اور کیا کہتے ہیں؟ آئیں گے تو ضرور لیکن امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے۔ یہ غلطی کا ازالہ دوسری غلطی سے ہم کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ عقیدے ختم نبوت کی صحیح جامع اور معنی تعریف ہمارے ذہن کے اندر ہو، تاکہ اس پر کوئی اشکال نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، اور کسی کو منہ کھولنے کا چوں چرا کرنے کا موقع نہ ملے۔ عقیدہ ختم نبوت کی جو صحیح تعریف ہو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دو لفظ میں نے پڑھائے ہیں، ایک لفظ نیا نبی اور دوسرا لفظ پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو، لیکن پیدا پہلے ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو، لیکن نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، پہلے سے نبی تھے بعد کے اندر وہ آئیں گے۔ تو اس لیے یہ تعریف ذہن کے اندر رکھیں تو کسی کو منہ کھولنے کا موقع نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک وہ کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہے۔ یہ تعریف ختم نبوت۔ اور میرے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کے بنیادی اور حساس عقائد میں سے ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسالت کے عقائد کے بعد سب سے اہم عقائد میں سے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہے۔ اس کی حیثیت ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ جیسے انسان کے اعضاء ہیں، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، یہ سب الگ الگ اعضاء ہیں، لیکن ان اعضاء کے اندر جو رئیس الاعضاء ہے اسے کہا جاتا ہے دل۔ دل کی حیثیت رئیس کی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں، لیکن ان عقائد کے اندر رئیس الاعتقاد جو ہے، رئیس العقیدہ جو ہے، وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ رئیسیت کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اگر اس عقیدے کے اندر تزلزل ہوگا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کے اندر ہم کامل اور مکمل نہیں ہو سکتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے فتنے پرور آئیں گے، فتنہ پرور آئیں گے اور ہمیں گمراہ کر دیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دین اور ایمان سے خارج ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے اس کی، ہم تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مان ہی رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر ہی رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ کوئی اگر ہم سے کہے گا تو بھی ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا اس لیے ضروری نہیں ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنا اور سمجھنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جب مخالف پیدا ہو تو اس کی ضد کے اندر ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور بیان کریں۔ ضرورت اس لیے کہ یہ حساسی اور بنیادی مسائل میں سے ہے۔
ہماری اپنی ضرورت ہے، ہمارا اپنے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں۔ اسی میں سے میں نے ایک آیت بطور برکت کے پڑھی ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ برکتاً قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، تھوڑی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ 3 باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، ولیکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ ان 3 باتوں کے بعد اللہ نے چوتھی بات بطور دعوے کی کہی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان 3 باتوں کے اندر آپس میں ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کی زبانی اور اکابرین امت کی زبانی جو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی گئی کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤنث اولادیں تو ہوئی ہیں، مذکر اولادیں بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی جو نرینہ اولادیں تھیں وہ بچپن ہی کے اندر وفات پا گئیں۔ بالغ ہونے کی عمر تک اور مردانگی کی عمر تک آپ کی کوئی بھی مذکر اولاد نہیں پہنچ پائی، آپ کا کوئی بھی بیٹا اس عمر کو نہیں پہنچا جس عمر کے اندر پہنچ کر آدمی کو بالغ شمار کیا جاتا۔ اب مشرکین مکہ تو خوش ہونے لگے، مخالفین خوش ہونے لگے کہ ہماری روح کو تو ٹھنڈک مل گئی، ہماری سانسوں کو تو ٹھنڈک مل جائے گی، اس لیے کہ ان کا تو اب سلسلہ بند ہو جائے گا، ان کی تو جو نسب ہے وہ نسب نہیں چلے گا، خاندانی نسب ان کا انہی کی ذات پر بند ہو جائے گا، کوئی مذکر اولاد تو ہے نہیں، اس لیے کہ آدمی کا سلسلہ نسب مذکر اولاد کے ذریعے سے چلا کرتا ہے۔ جب ان کی کوئی مذکر اولاد ہے ہی نہیں تو ان کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ جب سلسلہ نہیں چلے گا تو پھر ان کا پیغام بھی دنیا کے اندر نہیں پہنچ پائے گا۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ آدمی کے پیغام کو، آدمی کے جذبات کو، آدمی کے وقار کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کا پیغام بھی آگے نہیں پہنچے گا، یہ جب تک دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، ان کے ماننے والے بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اتنی بات تو ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اتنی بات تو تمہاری مان لی جائے گی، لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کی مذکر اولاد نہیں ہے تو ان کا پیغام ختم ہو جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی، خام خیالی ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، اہل علم جانتے ہیں کہ لیکن کلام سابق میں پیدا ہونے والے شبہ کو ختم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، استدراک کے لیے لایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے شبے کو ختم فرمایا کہ تمہیں جو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کا پیغام ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت اور ان کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ابوت 2 طرح کی ہوتی ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ مشکل الفاظ زبان سے نکل جائے۔ ابوت 2 طرح کی ہوتی ہے، آدمی کا جو سلسلہ چلتا ہے نسب کا وہ 2 طرح سے چلتا ہے، ایک ہوتا ہے سلبی سلسلہ نسب اور ایک ہوتا ہے روحانی سلسلہ نسب۔ ایک ہوتی ہے آدمی کی سلبی اولاد جو آدمی کی اپنی وطن سے پیدا ہوئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے سلبی اولاد، حقیقی اولاد، اور ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، یعنی جو اپنے وطن سے تو نہ ہو لیکن جن کو اولاد کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے لائے ہوئے کلمے کو نبی نے پڑھا تو نبی بنے، اصل نبی بنے بحیثیت باپ، اور پھر آپ نے اس کلمے کو امت تک پہنچایا، قوم تک پہنچایا، قوم نے اس کلمے کو پڑھا تو قوم بنی فرع، قوم بنی نسب، قوم بنی شاخ۔
قوم بنی بحیثیت اولاد۔ اب جن جن لوگوں نے آپ کے کلمے کو پڑھا وہ سب کے سب اس اصل کے ساتھ جڑتے چلے گئے، آپ کی روحانی اولاد بنتے چلے گئے۔ جیسے باپ کے ساتھ باپ کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کے سب باپ کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں اور سلسلے وار نسب نامہ تیار ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کا جو کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھنے والی جو ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ اصل اور آپ کے اس پیغام کو جن لوگوں نے قبول کیا اور اس کلمے کا اقرار کیا، وہ سب کے سب آپ کی روحانی اولادیں بنتی چلی گئی، آپ کے ساتھ روحانی سلسلے کے ساتھ جڑتی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کیا مطلب؟ آپ کے پیغام کو صحابہ کرام نے قبول کیا، وہ آپ کی روحانی اولادیں بنی، وہ بعد کے لوگوں تک پہنچائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک اربوں خربوں لوگ کلمہ پڑھیں گے اور آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے، اربوں خربوں ملینوں کی تعداد کے اندر یہ روحانی اولاد آپ کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی، روحانی اولاد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تم یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کا پیغام ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی نسبی اور سلبی اولاد نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، کج فہمی ہے، تمہارا شبہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ پوری امت جڑی ہوئی ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو مانا ہے، یہ روحانی اولادیں ہیں جو آپ کے سلسلے نبوت کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کے پیغام کو قیامت تک دنیا میں پھیلاتی رہیں گی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات ایک اہل علم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھے، اور خاتم النبیین اس کو کہا جاتا ہے جس کا کلمہ نبی پڑھے، جس کا کلمہ نبی پڑھے، انبیاء پڑھے، اسے کہا جاتا ہے خاتم النبیین، اور جس کا کلمہ امت پڑھے اسے کہا جاتا ہے نبی۔ اللہ نے آپ کو نبی نہیں کہا، خاتم النبیین کہا، یعنی آپ وہ نبی ہیں کہ جس کا کلمہ انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ کیسے پڑھا ہے انبیاء نے؟ معراج کی رات کے اندر جب آپ کا سفر ہوا ہے اور آپ چلے ہیں اور بیت المقدس کے اندر پہنچے ہیں، تو بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی ہے، آپ امام بنے ہیں، اور سارے انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ اب آپ نماز جب پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو امام کا عقیدہ صحیح ہونا یہ ضروری ہے، اگر امام کا عقیدہ گڑبڑ ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی نماز صحیح اسی وقت ہوگی جبکہ امام کے اندر ایمان موجود ہو، اس کا عقیدہ صحیح۔ اب اسی کو امام بناتے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اگر امام کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو پھر پیچھے والے کے اندر ایمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، انبیاء کی آپ امام بنے ہیں اور دیگر انبیاء آپ کے اقتداء میں آئے ہیں، مقتدی بنے ہیں۔ جب امام اللہ کے نبی بنے ہیں اور انبیاء مقتدی بنے ہیں تو اس کا مطلب اور حاصل یہ نکلتا ہے کہ انبیاء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی اقتداء کو مانا ہے، آپ کے ایمان کو قبول کیا۔ اور یہ بات خود قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ، اگر تمہارے بعد کوئی رسول آ جائے لتؤمنن بہ، اللہ انبیاء سے فرما رہے تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ خاتم النبیین ہیں، یعنی ایسے نبی ہیں جن کا کلمہ انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، آگاہ ہے۔ یہ تین باتیں اس آیت کے اندر فرمائی گئی اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو ثابت کیا گیا۔ یہ ایک بات، یہ ایک آیت میں نے برکت کے طور پر بطور مثال پڑھی ہے، ورنہ حضرات اہل علم نے 100 کے قریب آیات قرآن مجید کی کتابوں کے اندر جمع فرمائی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 200 کے قریب احادیث بھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے کچھ حدیثیں بھی بطور نمونہ کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔
سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله۔ آپ نے اپنے اور دیگر انبیاء کی مثال بیان فرمائی، یہ سمجھانے کے لیے کہ میں کس طرح آخری نبی ہوں، اس کو آپ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ میرے اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، بڑا ہی عالیشان عمدہ قسم کا محل تعمیر کیا، خوب نقش و نگار کے ذریعے سے اسے مزین کیا، آراستہ کیا، عمدہ کیا، ہر قسم کی عمدگی کو اس کے اندر جڑ دیا، پرو دیا، ماربل بھی لگا دیے، ٹائلز بھی لگا دیے، عمدہ سے عمدہ فرش کا بھی انتظام کر دیا، خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له، پھر زائرین آنے لگے، گھر کو دیکھا انہوں نے اور ارد گرد کا نظارہ کیا، اندر سے دیکھا، باہر سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا، بڑا ہی عمدہ گھر ہے، بڑا ہی شاندار گھر ہے، بڑا ہی تعجب کے اندر اس محل کو دیکھ کر لوگ پڑھ رہے کیا ہی حسین و جمیل گھر ہے۔ لیکن پھر زبان سے لوگوں کے ایک جملہ نکلا، ایک کسر رہ گئی، الا موضع حلا وزیت هذه اللبنہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ محل تو بڑا شاندار ہے، بڑا خوشنما ہے، لیکن ایک اینٹ اس میں خالی ہے، ایک سوراخ چھوڑ دیا گیا اس کے اندر۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اتنا اچھا مکان بنا دیا گیا، یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی ہے خالی، کیوں نہیں اس ایک اینٹ کو بھی بھر دیا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا اللبنہ، وہ ایک جو خالی اینٹ تھی وہ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی مثال اس خوشنما محل کی سی تھی جس کے ذریعے سے اس محل کو بنایا گیا۔ ایک اینٹ کی جگہ اس میں جو خالی چھوڑ دی گئی تھی وہ اینٹ میں ہوں، میں آ گیا، اس جگہ کو میں نے پر کر دیا، وہ محل کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی بھی اینٹ رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو میں نے ختم کر دیا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ کتنی اچھی آسان مثال کے ذریعے سے آپ نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف ہی کے اندر ہے، فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی ویسکون خلفاء فیکثرون۔ فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام ان کی قیادت کرتے تھے، ایک لمبا سلسلہ ہے انبیاء کا بنو اسرائیل کے اندر، زیادہ تر انبیاء بنو اسرائیل کے اندر آئے ہیں، اسی لیے تو یہودیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا کہ جتنے نبی آ رہے تھے سب بنو اسرائیل کے اندر آ رہے تھے، یہ کہاں سے بنو اسماعیل میں آ گئے، ان کو بھی بنو اسرائیل کے اندر آنا چاہیے تھا۔ تو ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا چلا آ رہا تھا اور انبیاء علیہ السلام ہی بنو اسرائیل کی قیادت فرما رہے تھے، ان کی سیاست فرما رہے تھے، ان کے ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، ان کی دینی رہنمائی فرما رہے تھے۔ علما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے گزر جاتا اور پھر اس کے بعد قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کی جگہ پر دوسرے نبی کو اس کا جانشین مقرر فرما دیتے تھے، اس کا قائم مقام فرما دیتے تھے۔ اس طرح نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب میں آ گیا ہوں تو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب یہ نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا، میرے بعد اللہ اب کسی کو نبی ہونے کی حیثیت سے میرا جانشین نہیں بنائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ہدایت کے لیے وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد اب خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور علماء سے معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور چلا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبا سلسلہ خلافت کا چلا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، ایک لمبی فہرست ان کی رہے گی۔ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اب اگر قوم کی کوئی
قیادت فرمائے گا اور قوم کی کوئی رہنمائی فرمائے گا تو وہ خلفاء ہوں گے، انبیاء اب میرے بعد نہیں آ سکتے ہیں۔ بالکل صاف الفاظ میں آپ نے فرما دیا میرے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم، اپنی زبان سے آپ اللہ کے نبی بیان فرما رہے قد انقطعت، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ یہ تین احادیث میں نے بطور نمونہ کے پڑھی ہے، ورنہ بہت بے شمار احادیث اس مسئلے کے اوپر موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا، چاہے تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی نبی آنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے اجماع امت، یعنی یہ مسئلہ امت کی اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا، حدیث نہ ہوتی، امت کا اجماع صرف ہوتا تو بھی ہمیں ماننا پڑتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ان الامت فہمت من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبی بعده ابدا وانه ليس فيه تاویل ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر الاجماع۔ الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت نے نصوص کی روشنی کے اندر اس بات کو سمجھا ہے، خاتم النبیین کے لفظ سے اس بات کو سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کبھی بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، اس خاتم النبیین کے اندر کسی بھی قسم کی تخصیص اور تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعویل نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی مستقل نبی نہیں آئے گا، کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، یہ تعبیرات نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے کہ تشریعی نبی نہیں آ سکتا ہے، ذلی اور بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ تخصیص کی اس میں کوئی گنجائش ہے، نہ تعویل کی اس کے اندر کوئی گنجائش ہے۔ فمنکر ھذا لا یکون الا منکر الاجماع، فرماتے ہیں اس عقیدے کا انکار کرنے والا اجماع امت کا انکار کرنے والا ہے، اور امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اجماع کا منکر کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ دوسرا حوالہ ملا علی قاری کا ہے، فرماتے ہیں کہ دعوی النبوت بعد النبیین کفر بالاجماع، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا رہے، وہ زبان سے کہتا رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن یہ بھی سمجھے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یا اس میں شک میں پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے، تو کہتے ہیں یہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاشباہ والنظائر کے اندر لکھتے ہیں اذا لم يعرف الرجل ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کیا قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہماری تو عقل سے اوپر جا رہا ہے، ایک بھی حوالہ ہمیں یاد رہنے والا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے اور یاد کرنے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ میں آئے نہ آئے پھر بھی سنو، اگر دلائل یاد نہیں رہیں گے تو کم از کم اتنا تو پتہ رہے گا کہ اس پر دلائل موجود ہیں، یہ تو پتہ رہے گا کہ دلائل مجھے یاد نہیں ہے لیکن علماء کے پاس دلائل ہیں۔ آپ اس عقیدے کے اوپر تو مضبوط رہ سکیں گے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس پر دلیلیں موجود ہیں قرآن اور حدیث سے، اگرچہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اس لیے امام نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا لم يعرف الرجل، اگر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فلیس بمسلم، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں رہ سکتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ غفلت کے اندر پڑے رہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ تو صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں، علماء جانے اور وہ بحثیں کرتے رہے کہ آخری نبی ہے کہ نہیں ہے، اس سے بھی سبکدوش ہم نہیں ہو سکتے اپنی ذمہ داریوں سے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں، نہیں جانیں گے تو ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ، فرماتے فلیس بمسلم، مسلمان نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس عقیدے کی اور اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں اور اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت برکت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، 2-3 حدیثیں بطور نمونہ کے پیش کی، اکابرین امت کے 2-4 اقوال پیش کیے ہیں۔ ساری چیزوں کو ہٹا دیجیے، قرآن کے حوالے بھی ہٹا دیجیے، حدیثوں کو بھی ہٹا دیجیے، امت کا اجماع بھی ہٹا دیجیے۔ اگر کوئی بھی دلیل ختم نبوت کے موضوع پر نہ ہوتی، کوئی بھی دلیل نہ موجود ہوتی، نہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک آیت ہوتی، نہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہوتی، نہ امت کا اجماع ہوتا، نہ اکابرین امت کے اقوال ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر بھی عقل کی روشنی کے اندر انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتا کہ اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہے۔ کامن سینس کی روشنی میں، عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی روشنی میں بھی انسان یہی کہنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ انسان کی عقل، بشرطے کی عقل صحیح سالم ہو، وہ بھی یہی گواہی دے گی کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ لو بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ایک درس چل رہا ہے۔ محمد، احمد، یہ آپ کا نام نامی ہے، آپ کا نام ہے محمد۔ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے، الذی اجتمعت فیہ الصفات المحمودۃ کلھا، جس کے اندر ساری کی ساری عمدہ خصلتیں جس ذات میں جمع ہو جائیں اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ کیوں رکھا؟ فرماتے اردت ان یحمدہ سبحانہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین کے اندر لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے آسمان کے اندر، جس کی تعریف کی جائے زمینوں کے اندر۔ تعریف کا مقام کیا ہے؟ تعریف کب کی جاتی ہے؟ شروع میں، درمیان میں، یا اخیر کے اندر؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ تعریف کسی بھی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ تعریف کسی بھی چیز کی جو کامل اور مکمل طور سے تعریف کی جاتی ہے وہ اخیر کے اندر کی جاتی ہے۔ جب ہم پورا جائزہ لے لیتے ہیں کسی چیز کا، تب اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز واقعتاً اچھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد کیسی ہے، اس کے اندر کیسے مینارے کھڑے کیے گئے ہیں، اس کے محراب کو کیسا بنایا گیا ہے، کیسے اس کے اندر کی چہار دیواریاں ہیں، اس کی منزلیں کیسی ہیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بتلائیے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم آئیں گے پہلے اس کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے ہاں بہت ہی وسیع و عریض مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، خوشنما ہے، اس کی تعمیر بڑے مزین طریقے سے کی گئی ہے، محراب کو بڑا سجایا گیا ہے، ہر طرح کی سہولتوں کا انتظام اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم تعریف کریں گے کہ ہاں یہ مسجد بہت اچھی ہے۔ تعریف اخیر کے اندر کی جاتی ہے۔ ہم کسی جلسے کے اندر گئے، مقرر صاحب کا بیان ابھی شروع ہونے والا ہے، ہم نے بیان کو ابھی سنا نہیں ہے، تو کیا بیان سننے سے پہلے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مقرر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا؟ پہلے بیان کو سنتے ہیں، بیان ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے بہت اچھا بیان کیا۔ تعریف اخیر کے اندر کی جاتی ہے۔ اب آپ کچھ دینی لحاظ سے آ جائیے تو میں نے دنیاوی مثالیں پیش کی ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں یا کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ بھائی کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تعریف کھانا کھانے کے بعد کی جاتی، پہلے نہیں کی جاتی۔ ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کے شروع میں الحمدللہ نہیں کہتے، جب پانی پی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ تعریف اخیر کے اندر کی جاتی۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذہن کے اندر اٹے، کم از کم عقلی دلیل تو ہماری سمجھ کے اندر آ ہی جائے۔ تعریف اخیر کے اندر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کا نام ہے محمد، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ آپ کی امت کا لقب ہے امت الحمادون، یہ امت آخری امت ہے، اس کا لقب ہے امت الحمادون، تعریف کی ہوئی امت۔ تعریف کی امت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے۔ آپ کو قیامت کے میدان میں جو حمد کا پرچم ملے گا، جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی ہوگا حمد، لواء الحمد اس کا نام ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین آپ کو جس مقام پر مبعوث فرمائیں گے اس کا نام ہے محمود، مقام محمود۔ یہ حمد جو تعریف ہے، میں نے عرض کیا تھا اخیر کے اندر کی جاتی ہے۔ حمد کا لفظ، یہ اخیر کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ محمد تعریف کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آخری نبی، سب سے آخر کے اندر ان کی تعریف کی گئی ہے، یہی آخری نبی ہیں۔ یہ محمد کا لفظ بھی عقل کی روشنی کے اندر آدمی سمجھنا چاہے تو بتلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو غرض میں نے 4 طرح کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، قرآن مجید کی آیات بھی، اللہ کے نبی کی احادیث بھی، اکابرین امت کے اقوال بھی، اور عقل کی روشنی میں بھی پیش کیا کہ عقل کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہر دور کے اندر اکابرین امت نے اس عقیدے کے اوپر محنتیں کی ہیں اور اپنی جان تک کی بازیاں لگائی ہیں، اور جو لوگ مخالفین کھڑے ہوئے ہیں ان کے فتنوں کو قلع کما کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو خاتم النبیین کا عقیدہ بیان کیا گیا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہیت ہو گئی تھی کہ میرے بعد کچھ ایمان کے ڈاکو پیدا ہوں گے جو میری اس ختم نبوت پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے اور میری اس ختم نبوت کے منکر ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ نے اپنی حدیثوں کے اندر اشارہ فرما دیا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پیشین گوئی بھی فرما دی کہ میرے بعد نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے ترمذی کے اندر روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سَيَكُونُ بَعْدِي 30 كَذَّابُونَ، میرے بعد 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، اور پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کے آخر عمر کے اندر ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر بعد کے اندر ایک طویل فہرست ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے چلے آ رہے تھے، اور ایران کے اندر بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر ہندوستان کے اندر قادیان کے رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ کیا، اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دعوے کو مان لیا جائے یا اس دعوے کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے کہ چلو چھوڑو اس کا دعویٰ اس کے حوالے چھوڑ دیا جائے اس کو اس کے حال پر؟ نہیں، اس فتنے کا سدباب کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ کیسی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی کی آخری دور کے اندر جب مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف کھڑے ہوئی ہے جو ذات، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ آپ نے ان کے
خلاف جنگ لڑنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمائے کہ جاؤ اس مدعی نبوت کو قتل کرو، ختم کرو، اس کا سدباب کرو اور اس فتنے کا قلعہ نما کرو۔ صرف سن کر خاموشی اختیار کر لینے کے اوپر اکتفا نہیں فرمایا، سدباب کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صرف سننے لینے پر اکتفا کر لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بعد کے اندر اکابرین امت نے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر پڑھیے، پاکستان کے اندر باقاعدہ محنتیں کی ہیں اور پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس کروایا ہے کہ جو قادیانی کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اقلیت کے اندر بھی اس کا شمار نہیں ہوگا، غیر مسلم کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ ہمارے اکابرین کے حالات کو پڑھیے، باقاعدہ محنتیں کی گئی ہیں اور ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فتنے کا سدباب کرنے کے اندر اپنا پورا ہم تعاون پیش کریں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچائیں، اپنے متعلقین تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہمارے فرینڈ شپ کی لسٹ کے اندر لوگ موجود ہیں اس میں کتنے ایسے جو اس فتنے سے متاثر ہیں، میں نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی دن آ جائے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے اندر لگ جائے اور ہمیں بہکا دے، اور بہکائے گا کس طریقے سے؟ یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کے نبی کو آخری نبی مت مانو، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، بہکائے گا شبہات کے ذریعے سے۔ جو شبہات میں نے شروع کے اندر عرض کیے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تو ہیں لیکن ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مان سکتے ہو تو کسی اور کو کیوں نہیں مان سکتے؟ اور وہ غلام احمد قادیانی ہے، اس کو بھی نبی مانا۔ تو اس طریقے سے شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایک بڑے ہی منظم سازش کے تحت باقاعدہ غیر مسلم تحریکوں کی طرف سے اس فتنے کو تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن جو اس فن کے ماہرین ہیں، جو اس عنوان پر کام کرنے والے رجال ہیں، ان سے آپ پوچھیے۔ آپ کا علاقہ بھی اس سے محفوظ نہیں، کتنے آپ کے علاقے کے اندر اگر جائزہ لیا جائے اور جانچ پڑتال کی جائے تو کتنے ایسے نکل آئیں گے جو اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان یہ ایک بہت ہی عظیم دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پوری کائنات کو اگر دے کر بھی اگر ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو زہ نصیب ہے، اور اللہ نے مفت کے اندر ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس دولت کی قدر کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں اور اس ایمان کے قیمتی سرمایے کو بچانے کے لیے حساس اور فکر مند ہو جائیں۔ صرف نماز پڑھ لینے سے ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے عقیدے کے ذریعے سے، اور خاص طور سے ختم نبوت کا عقیدہ یہ حساسی عقائد کے اندر ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کو اور اس عقیدے کو سمجھیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کا بھی جائزہ لیں، ان کی بھی وقتاً فوقتاً خبرگیری لیا کرتے رہا کریں۔ اور میرے بھائیوں، ہم اپنے بچپن کے اندر دیکھا کرتے تھے کہ بچپن کے اندر اور پہلے آج سے 10-20 سال پہلے جب رات ہوتی تھی، گرمی کا موسم ہوتا تھا تو بڑے بزرگ اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ایک دینی سما ہوا کرتی تھی، ایک دینی نشستیں ہوا کرتی تھی، اس میں دین کی باتیں سنائی جاتی تھیں، سوال جواب کے انداز میں پوچھا جاتا تھا، بتاؤ اللہ کے نبی کون ہیں، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ اس طریقے سے سوالات ہوتے تھے جو دلچسپ بھی ہوتے تھے، ساتھ ساتھ عقیدے بھی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ موبائل کا اور انٹرنیٹ کا دور آیا ہے اور جب سے انسان حد درجہ دنیاوی کاروبار کے اندر مشغول ہوا ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر عقیدے کے مسئلے کے اندر بڑی ہی کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنی آل اولاد کا بھی جائزہ لیں، اپنے ساتھ جو ملنے جلنے والے احباب ہیں ان کو بھی جانچتے پڑھتے رہیں، اور اگر ہم جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ فلاں شخص اس فتنے سے متاثر ہے،
ہمارے بس میں جہاں تک ہو اس کو راہ راست پر لانے کی، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، ساتھ ساتھ اپنے جو متعلق علماء کرام ہیں، مفتی صاحب نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس فتن دور کے اندر علماء سے مربوط رہنا بہت بڑی ضرورت ہے۔ علماء سے جو تعلقات ہیں، جو اپنے متعلقین علماء ہیں، ان کے پاس فوراً جائیں کہ حضرت دیکھیے فلاں اس فتنے سے متاثر ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ اقدامات کیجئے، وہ اس کے مطابق اس سے بات چیت کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری محنت کے نتیجے کے اندر ایک ایمان سے گیا ہوا شخص ایمان کے اندر آ گیا، ہو سکتا ہے اللہ قیامت میں ہمارا بیڑا پار دے۔ اللہ کی ذات عالی سے یہ امید ہے، اس لیے علماء کرام سے مربوط رہیں، جڑے رہیں۔ آج باطل فرقوں کی ایک بہت بڑی، سب سے بڑی سازش یہ کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ ان کے راستے کی جو روڑا اور رکاوٹ ہے وہ علماء ہے۔ علماء ہی صحیح اور غلط کی تمیز عوام کو بتا رہے ہیں، مسلم قوم کو بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بتا کر لوگوں کو متنبع کر دے رہے ہیں۔ اس لیے باطل قوموں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک علماء کو، عوام کو علماء سے کاٹا نہیں جائے گا، ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اب باقاعدہ منظم تحریکیں چل رہی ہیں کہ عوام کو علماء سے بدزن کیا جائے، میڈیا کے ذریعے سے بدزن کیا جائے، تحریکات کے ذریعے سے بدزن کیا جائے، اور تحریروں کے ذریعے سے بدزن کیا جائے، تقاریر کے ذریعے سے بدزن کیا جائے، ان کی حالات کے ذریعے سے بدزن کیا جائے، اور بدزن کر کے علماء کے اوپر سے عوام کا اعتماد اور بھروسہ اٹھا دیا جائے۔ جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر یہ صحیح بات بھی کہیں گے، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی ان کی بات کو کون سنے اور کون مانے۔ اور جب عوام علماء سے کٹے گی، یقین جانیے پھر اس کو جو بکری کے ریوڑ کی طرح جدھر چاہے گا ہانک کر لے کر چلا جائے گا، کوئی روکنے والا اور ان کو منع کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لکھ لیجئے، مشکمتر اور سیاہ فہم کی اس بات کو آپ لکھ لیجئے کہ عوام اگر علماء سے کٹ گئی ہے، اس کے بعد اس کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں، علماء سے جڑے رہیں، جہاں نماز روزے کے مسائل کو سیکھتے رہیں، وہیں عقائد کے موضوع کے اوپر بھی علماء سے معلومات کو حاصل کرتے رہیں۔ غرض میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر کے اندر یہی گزارش آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ آپ کے بعد اب اس دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی بات کو مجھے سمجھانا تھا جس کو میں نے لمبا کیا ہے، شارٹ کٹ کے اندر ایک لائن کے اندر یہ چیز میں نے رکھ دی ہے۔ دلائل یاد رہ جائیں تو فبیہا و نعمت، دلیلیں یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ یقین تو بیٹھ جائے کہ جو عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں ہمارا وہ عقیدہ بالکل مضبوط ہے، اپنی جگہ پر اٹل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، اس میں ذرا بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے، اس کے پیغام کو عام کرنے اور تمام عالم کے لوگوں کی لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام